سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی جس کی لکھائی اور قلم نور ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں رکھی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہیں؟ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اور کیا اس لوح کے اندر لکھی تقدیروں کو بدلی جا سکتی ہے؟ اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ایمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم آپ کو یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں تمام انسانوں اور جانوروں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسی زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی راز اس تختی میں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن میں لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں اور محفوظ کے معنی وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ تمام مخلوقات کی پہنچ سے باہر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتے ہیں بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے، یعنی اصل قرآن وہاں ہے۔ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اسرافیل وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تقدیریں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جو گناہ یا برے عمل کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اسی لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔